اچھا، اب ہم نے جو آخری جو تاریخی نظریات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، جس کو ایوولوشنری، ہاں بتائیں مجھے، ایوولوشنری، ہاں ہسٹوریکل، ماڈرن تھیوری کا نام دیا تھا کہ گویا یہ کیا ہے، یہ ایک ارتقائی تاریخی جدید نظریہ ہے، ارتقائی تاریخی ہاں اور جدید نظریہ۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تھیوری ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان ہسٹوریکل تھیوریز میں جو پہلے والے دو تھیوریز ہیں، ہسٹوریکل میں پہلے والے دو کیا تھے؟ شاباش، اس میں جو پہلا والا تھا اس کو ہم نے نام دیا تھا پیٹریارکل، پیٹریارکل کیا نام دیا تھا اردو میں؟ پدرسری، نظر پدرسری۔ اور دوسرا جو تھا وہ کیا تھا؟ میٹریارکل، نظر مادر سری۔ گویا کہ آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ جو ہسٹوریکل تھیوریز ہے وہ بھی ان اسپیکولیٹو تھیوریز کی طرح تین ٹائپس میں ہے: پیٹریارکل تھیوری، میٹریارکل تھیوری، ایوولوشنری، ہسٹوریکل اور ماڈرن تھیوری۔ تو ان دو کے میں مختصراً اور پھر یہ لاسٹ پہ میں آؤں گا۔ جہاں تک پدرسری یا پیٹریارکل تھیوری کا تعلق ہے تو اس تھیوری کے مطابق ریاست کنبے کی ایک وسیع یافتہ شکل ہے۔ انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ از فیملی ایٹ لارج، اسٹیٹ از فیملی ایٹ لارج۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ از فیملی ایٹ لارج، یعنی پہلے فیملی کی بنیاد رکھی گئی، اسٹیٹ از فیملی ایٹ لارج، کہ اصل میں ریاست خاندان کا ایک ترقی یافتہ، وسیع یافتہ، براڈسٹ شکل ہے۔ خاندان اور پھر کلان اور پھر ٹرائبز، برادریز، کمیونٹیز اور آخر میں اسٹیٹ۔ تو ان کا یہ خیال ہے۔ اس نظریے کی تائید سر ہنری مین نے کی ہیں، اور انہوں نے بعض ہندوز اور یہودیوں کے وہ کنب کی مثال دی ہیں کہ وہاں پہ ان فیملیز کا سربراہ کیا ہوتا تھا، میل ہوتا تھا، میل ممبر فیملی کا سربراہ ہو، جس طرح ہمارا بھی ہے۔ اسی طرح یہ فیملی جب کلانز میں بن جاتا تو پھر ایک میل ممبر، پھر ٹرائبز، کمیونٹیز اور پھر آخر میں معاشرہ اور ریاست، گویا کہ وہ میل ممبر ہی ہیڈ شپ میں چلا جاتا اور کنگ بن جاتا۔ تو ان لوگوں کا یہی خیال ہے۔ دوسرا جو ہے یہ میٹریارکل یا مادرسری نظریہ، بعض مفکرین کا خیال ہے کہ معاشرے کی ابتدا جو ہے وہ فیملی سے ہو جاتی ہے، لیکن فیملی کا ہیڈ عورت ہوا کرتی تھی نہ کہ مرد، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ اسی ٹائم باقاعدہ طور پر شادی بیاہ کا رواج نہیں تھا، ایک عورت کئی شوہر اپنے ساتھ رکھتے تھے، جس کو ہم پولیانڈری وہ کہتے ہیں، کثیر شوہری خاندان۔ تو گویا کہ اس میں جب بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ میل ممبر کی بجائے فیمیل کی طرف وہ منسوب ہو جاتا، گویا کہ فیمیل وہاں پہ فیملی کی سربراہی کیا کرتی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ فیملی جب ٹرائبز میں بدل گئی اور کلانز میں بدل گئی اور پھر ٹرائبز میں اور پھر کمیونٹیز میں اور پھر کیا ہوا، پھر معاشرہ اور پھر اسٹیٹ، تو گویا کہ اسٹیٹ کی ابتدا ہوئی، لیکن وہاں کا جو ہیڈ تھا وہ
کیا تھی وہ عورت تھی. اس نظریے کی تائید میکلینن، مورگن اور جینکس کرتے ہیں اور ایگزامپلز دیتے ہیں آسٹریلیا اور ملایا کے بعض مادرسری خاندانوں کا. اس کے علاوہ مالابار انڈیا میں جو جگہ ہے اس کی ملکہ اور مرہٹوں میں شہزادیاں وسیع اختیارات کے وہ مالک ہوتے تھے. ان دو نظریات کی ایک خوبی آپ کو بتاتا چلو کہ ان میں ریاست کی ابتدا سے متعلق ایک ضروری جو فیکٹر ہیں وہ خونی رشتہ ہے، اس پہ زور دیا گیا ہے کہ گویا فیملی بھی خونی ہے، اس طرح جاتا بڑھتا ریاست تک. تو اس ایک فیکٹر کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. ادروائز اس پہ اگر ہم کریٹیسزم کرنا چاہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خاندان ہو گزرے ہیں تو اکثریت مادرسری خاندانوں کی تھی، اور پھر پادرسری بھی ہیں، لیکن کسی نے بھی یونیورسل یا عالمگیر حیثیت اختیار نہیں کی ہے. اس کے علاوہ اس نظریے میں صرف ایک فیکٹر جس کو ہم رشتہ داری کنشپ کہتے ہیں اس پر زور دیا گیا ہے. حالانکہ ہم آخری نظریے میں پڑھیں گے کہ ریاست کی تشکیل میں رشتہ داری کے علاوہ مذہب، طاقت، سیاسی شعور، معاشی عنصر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے زبردست کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو مانیں کہ ہاں پدرسری میں جو لیڈر یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا تھا یا جو فیملی کا وہ ہوتا تھا، کنبے کا سربراہ ہوتا تھا، تو اس کے اختیارات اخلاقی طور پر لوگ اس کو فالو کر رہے تھے. یعنی اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ بائی فورس اس کو ناپس کر دے. لیکن ریاست کا سربراہ وہ اختیار قانونی اور آئینی اختیار رکھتا ہے. اس کے علاوہ کنبہ کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر تعاون کا جذبہ رکھتے ہیں، چھوٹوں پر بڑوں کی اطاعت لازمی ہوتی ہے. لیکن ریاست میں اس طرح نہیں. ریاست میں طاقت اور جبر کا عنصر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمام شہری بلا کسی فورس کی یا بلا کسی خوف کے وہ کیا کرتے ہیں؟ ریاستی قوانین کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی بغاوت پہ اتر آ جائے، کوئی اس کو فالو نہیں کر تو ریٹ آف دا اسٹیٹ، پھر گورنمنٹ بائی فورس اس کو نافذ کر سکتی ہے. لیکن خاندان میں ریٹ آف دی فیملی کو بائی فورس آپ نافذ نہیں کر سکتے، بلکہ اخلاقی طور پر اس کو وہ کیا جاتا ہے. اچھا، آخر میں آتا ہوں ارتقائی، تاریخی اور جدید نظریہ کی طرف. جی کوئی کوشچن؟ جس طرح میں نے ابھی بتا دیا کہ زیادہ تر جو مفکرین ہیں دے آر آف دا اوپینین کہ جو پہلا خاندان تھا وہ میٹری آرکل تھا. میٹری آرکل میں نے وجہ بھی بتائی کہ فارمل جو رشتے ہیں، جو رشتے ازدواج ہے، فیملی کے لیے جو بانڈیج ہے، رشتے ازدواج میں جب میل فیمیل آپس میں وہ باندھے جاتے ہیں تو وہ نہیں تھا. ایک عورت کئی شوہر رکھا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے زیادہ جو حقیقت میں دونوں میں نہیں ہے جو کرٹیسزم میں نہیں کیا، لیکن پیٹریارکل کے بجائے میٹریارکل والا زیادہ according to origin of the state, not an Islamic point of view. Keep it in mind, it must be clear to you. I am not talking about Islamic point of view, کیونکہ اسلام میں تو الرجال قوامون علی النساء والی بات ہے کہ میل will be the ڈومیننسی میل کے پاس، طاقت میل کے پاس ہوگی. لیکن اسی اسٹیٹ کے اوریجن کے حوالے سے میٹریارکل جو ہے یہ زیادہ وہ لگتا ہے کہ اس نے حقیقت کے نزدیک ہے. اچھا، اس پہ فوکس کریں جو ہسٹوریکل یا جو ماڈرن یا جو ایولیوشنری پروسیس ہے، اٹس دی ایکوریٹ اینڈ اٹس دی تھیوری which has provided origin to the state. مشہور مفکر گارنر ایک مفکر ہے، انہوں نے اسٹیٹ کو بھی ڈیفائن کیا تھا. گارنر زبردست مفکر ہے. ان کے الفاظ یہ ہے کہ ریاست نہ تو خدا کی تخلیق ہے، یعنی خدا نے ریاست کو کریٹ نہیں کیا ہے، نہ برتر جسمانی قوت کا نتیجہ، نہ کوئی بادشاہ اور پھر شہنشاہ نے آ کے بائی فورس اس کی بنیاد رکھی ہے، نہ ہی کسی معاہدے کی پیداوار ہے جس طرح سوشل کنٹریکٹ ہم نے بتا دیا، اور نہ ہی محض خاندان کی توسیع یافتہ شکل میٹری آرکل اور پیٹری آرکل، بلکہ یہ بتدریج ارتقائی ترقی عمل سے عمل میں آئی ہے. زبردست بات کی ہے. گارنر نے مسئلے کو کلیئر کیا ہے کہ آپ دیکھیں، ذرا سوچیں ریاست کے اوریجن کے بارے میں. نہ خدا کا تخلیق کردہ ہے، نہ کوئی طاقت یعنی فورس تھیوری، نہ کوئی کنٹریکٹ اس بارے میں ہو گیا ہے، اور نہ پیٹریارکل پدرسری، اور نہ
مدرسری محض خاندانوں کی توسیع یافتہ شکل بھی نہیں ہے. جس طرح میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ہیں فیملی ایٹ لارج, وہی والی بات کو بھی انہوں نے کیا کریٹیسائز کیا ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ریاست ایک ارتقائی ایولوشنر ہسٹوریکل اور ماڈرن تھیوری کے ریاست ایک ایولوشنری پروسیس ہے, سٹیپ وائز پروسیس ہے, جس میں الاٹ آف فیکٹرز, مثلا وہ کہتا ہے کہ اس میں خونی رشتے, اس میں ریلیجن مذہب, اس میں طاقت, اس میں جائیداد, اس میں معاشی تعلقات اور سیاسی شعور نے اہم کردار ادا کیا ہے. لہٰذا جو ٹھیک ٹھاک وہ ہیں تھیوری ہے اباؤٹ دا اوریجن آف دا اسٹیٹ, تو وہ کیا ہے, یہ وہی نظریہ ہے جس کو ہم ایولوشنری اسٹیٹ کہتے ہیں. اور اس میں یہ 5 بڑے جو باتیں ہیں کہ بلڈ ریلیشن نے بھی زبردست اس میں رول پلے کیا ہے. بلڈ از تھکر دین واٹر, وہ ہمدردیاں, وہ ریلیشنز, وہ احساسات, جذبات زیادہ لوگوں کو باہمی طور پر کیا منظم کیا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جتنا خاندان بڑا ہوتا ہے اس کے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ قانون کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ جب بڑا آتا ہے کوئی پگڑے باندھے ہوئے سفید داڑھی میں, تو اس سے جو چھوٹے ہو تو سارے کڑے ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے بچے وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کیوں, یہ سفید داڑھی والا جب آ گیا تو یہ کالی داڑھی والے, یہ سیاہ داڑھی والے یہ اٹھ گئی, کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا مشر ہے, یہ اس کا بڑا ہے, اس لیے یہ اٹھ گئے. تو آٹومیٹکلی وہ اچھا یہ قانون ہے, تو قانون کی پاسداری, قانون کی اوبیڈینس, تابعداری اس میں آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو گویا کہ فیملی یا جو خونی رشتہ ہے اس میں وہ رول ادا کیا ہے. اس کے علاوہ مذہب نے بھی زبردست رول ادا کیا ہے. اور عام طور پر جو ہمیں قبیلے ملتے ہیں, جو ٹرائبز ملتے ہیں, اس کا جو بڑا ہو, جو مشر ہوتا تھا, جو ہیڈ ہوتا تھا, وہ مذہبی پیشوا اکثر ہوتا تھا. اور مذہب نے پاکستان کو دیکھی ریاست, مذہب نے ان سارے لوگوں کو آپس میں باندھ رکھا ہے. بائنڈنگ فورس جو ہے ریلیجن ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ اس سب جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ویسے کلچرز کو دیکھیں, a lot of cultures are there in Pakistan, but still we feeling is there. ہم میں we feeling ہے, ہم محسوس کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اس سب جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو the credit goes to religion. اس کے علاوہ طاقت جو ہے یہ بھی اس نے اپنا رول ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے یہ بات کی کہ جو ہماری پولیس ہے, جو آرمی ہے, جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جتنی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین رکھتے ہیں, جو لاز وغیرہ کو امپلیمنٹ کروانے میں مدد دیتے ہیں, ان کے پاس اگر فورس نہ ہو تو طاقت تو بکھر جاتی ہے. طاقت آرمی اتنی ہر ایک ریاست اتنی آرمی کیوں رکھتی ہے اور اتنا اسلحہ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ فورس جو ہے یہ اس کے لیے ایک کیا ہے, ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جائیداد اور معاشی تعلقات, تو گویا کہ جو وہ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, جو مائگریٹری اسٹیٹ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اب جانا ہے وہاں پہ, اتنے افراد ہماری سعودی عرب میں, وہاں پہ اسٹیٹ بناتے ہیں. نہیں. اسٹیٹ کے لیے جائیداد اور معاشی تعلقات یہ انتہائی اہم ہوتے ہیں. لہٰذا جو پراپرٹی ہے اور جو اکنامک ریلیشنز ہیں اس نے بھی ریاست کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا. اور آخر جو پوائنٹ ہے دیٹ از پولیٹیکل کانشیسنس, پولیٹیکل اویئرنیس. جب کوئی شخص اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں وہ جانتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کو وہ اپنی اسٹیٹ کو, اپنی ملک کو, اپنے ریاست کو جان سے زیادہ وہ قریب پاتا ہے, جان سے زیادہ عزیز اور پیارا رکھتا ہے. تو گویا کہ کیا ہوا, لوگوں میں یہ پولیٹیکل کانشیسنس آیا اور انہوں نے اپنی مال, جان, ریاست, بیرون حملے سے بچاؤ, معاشی ترقی, روحانی اخلاقی ترقی, ان ساروں کے لیے کیا اس احساس نے کیا ایک زبردست رول پلے کیا اور آخر کار ریاست وجود میں آ گئی. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے نہیں بنا, بلکہ اکارڈنگ ٹو دس ایوولوشنری, ہسٹوریکل اور ماڈرن تھیوری, a lot of factors were there
جنہوں نے ایک زبردست رول پلے کیا، ایک بیس پرووائڈ کیا، ایک اوریجن پرووائڈ کیا، اور آج ہم جتنی بھی جدید ریاستیں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان فیکٹرز کی وجہ سے اب بھی قائم و دائم ہے۔ اگر اس سے میرے خیال میں وہ تو آلریڈی میں نے ایکسپلین کر دیا، اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اوریجن آف دا اسٹیٹ کے حوالے سے گفتگو۔ جی بیٹی کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں بالکل ایگزیکٹلی، یو آر رائٹ، گڈ کوشچن وچ یو ہیو ریزڈ۔ یہ جو 6 نظریات ہم نے پڑھے تو ان 5 کو تو ہم نے کریٹیکلی انالائز کیا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہیں کہ ان 5 نظریات کو ہم نے ٹرو قرار نہیں دیا۔ یس، ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ پرووائڈ کیا ہو، جس طرح کہ ان 2 خاندانوں میں کینشپ یا بلڈ ریلیشن شپ، لیکن یہ والا جو نظریہ ہے ایولوشنری تھیوری، یس دس از دا بیس which has provided by this theory to the origin of the state۔ یہ بیسک نظریہ ہے، اور یہ بھی چونکہ ایولوشنری اسٹیپ وائز ہیں تو اس میں خاندان بھی شامل ہے، اس میں پولیٹیکل کانشس بھی شامل ہے، خونی رشتے بھی شامل ہے، طاقت بھی شامل ہے، اکانومی، پراپرٹی، a lot of factors are can be included in this theory۔ So yes, you are true that ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایولوشنری یا ہسٹوریکل یا ماڈرن تھیوری نے یا سوشیولوجیکل تھیوری جو ایک لفظ وہ نہیں سوشل نہیں، سوشیولوجیکل معاشرتی، کہ انہوں نے اوریجن آف دا اسٹیٹ کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو ایک وہ بیس پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ تھینکس الاٹ، دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔